السلام علیکم. آفاق فاروقی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں آفٹر 4 days. بہت دوستوں نے پوچھا، بہت کرم فرماؤں نے، بہت سے ناظرین کہنا چاہیے واٹس ایپ پہ بھی، میسنجر پہ بھی، ڈائریکٹ فیس بک پہ بھی. سو نائس آف یو. بس موڈ کی بات ہوتی ہے اور پھر جو حالات تھے وہ آپ کو پتہ ہے اسٹیل ہیں آلموسٹ. نہ ڈی جی آئی ایس آئی کا کوئی نوٹیفیکیشن آتا ہے، اور جو ڈرامہ ہے لبیک کا اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. مگر کیا نیا ہے اس میں؟ میچ ہوا ہے کل، تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ یہ پاکستان بھارت کا میچ کتنا بڑا دھندا ہے دولت کا اور ساتھ میں نفرت کے پھیلاؤ کا. ہم گفتگو آغاز کریں گے شبر زیدی جو ایف بی آر کے چیئرمین لگائے گئے تھے، یہ بتا کر قوم کو کہ اب تقدیر بدلنے جا رہی ہے. پھر 4-5 مہینے میں وہ گھر روانہ کر دیے. اس کے بعد 2 اور آ گئے. ان کا ایک انٹرویو آیا ہے جس پر انہوں نے کہا ہے کہ جی اس ملک میں آپ فوج ڈائریکٹ لے آئیے، صدارتی نظام لے آئیے، عمران خان لے آئیے، کسی کو لے آئیے، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جب تک آپ خود کو نہیں بدلیں گے. پھر انہوں نے ایک تفصیل بتائی ہے کہ پولیٹری یہ کتنا بڑا انڈسٹری ہے کہ 30-40 کروڑ سے زیادہ کا ٹیکس نہیں آتا. دباؤ ڈالو تو چاروں طرف سے ہاہاکار مچ جاتی ہے. 4 کروڑ بزنس اکاؤنٹ ہیں، 1 کروڑ کا صرف رجسٹریشن ہے. اور کمرشل جو بجلی کے کنیکشن ہیں وہ 3 لاکھ سے زیادہ ہیں. رجسٹرڈ ٹوٹل 40,000 ہے. دباؤ پڑتا ہے تو لاہور چیمبر سے پریشر آ جاتا ہے کہ جی ہاتھ ہولا رکھو. مطلب ایک بہت انہوں نے زراعت سے لے کر کہ کیسے آڑتی پیسے کماتا ہے اور وہ زراعت کو چلاتا ہے، وہ کسان کی پرائس طے کرتا ہے، وہی دکاندار کی کرتا ہے، وہی گاہک کی کرتا ہے. حکومت تماشائی ہے، عوام تماشائی ہیں. انہوں نے بتایا کہ گوشت کا اتنا بڑا کاروبار ہے جو کچھ نہیں دیتا حکومت کو، اور ایک عام گوشت والا اتنے پیسے کماتا ہے کہ شبر زیدی خود بھی نہیں کماتا. ایک طویل ڈیٹیل انٹرویو ہے اور بہت تعلق رکھتا ہے پڑھنے سے. دیکھیں جناب، میں ابھی ٹویٹر پہ ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ اس ملک کا واحد حل دین کی بالادستی میں، اس کے نفاذ میں ہے. محترم بار بار کہہ چکا ہے، مجھ جیسے لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ دیکھیں دین ہو لا دین ہو، ماں باپ کی تربیت اس سماج کی اقدار، اس کی روایتوں، اس کے مذہب کے پس منظر میں ہی دی جاتی ہے. ہماری جو تربیت ہے وہ ہمارے مذہب سے لے کر ہماری جو روایات ہماری سراؤنڈنگ کی ہے، اطراف کی جو ہماری اخلاقیات ہے، اس کی روشنی میں ہوئی ہے نا. مگر انجام کیا نکلا کہ ہم جھوٹے ہیں، مکار ہیں، منافق ہیں، فریبی ہیں، دھوکے باز ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ مغرب میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں بولتے. کہ پہلے ذہن میں بٹھا لیں کہ مذہبی نظام لائیے، پارلیمانی جمہوریت لے آئیے، پریزیڈنشل سسٹم آف ڈیموکریسی لے آئیے، چائنیز نظام لے آئیے. جب تک ریاست منظم نہیں ہوگی دنیا کا کوئی قانون ممکن ہی نہیں ہے، کوئی نظام ممکن ہی نہیں ہے کہ اس پر لوگ عمل کر سکیں. ایک منظم ریاست آپ کو، آپ کے سماج کو یا دنیا کے کسی سماج کو منظم کر سکتی ہے، انہیں بہتر انسان بنا سکتی ہے. میں آتا ہوں مثال کی طرف کہ آپ نے سنا نا کہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے اکثر، کہ جناب وہاں لوگ عمر بھی نہیں چھپاتے، ہمارے یہاں چھپاتے ہیں. حضور مغرب میں، امریکہ میں بچے چارپائیوں پہ نہیں پیدا ہوتے، ہاسپٹل میں پیدا ہوتے ہیں جہاں پوری رجسٹریشن ہوتی ہے. ان کا ٹائم کتنے بجے، کس دن اور کیسے، وہ سب لکھا ہوتا ہے کہ کیا تاریخ تھی، کون سا سن تھا. جب جس بچے کے باپ کو اور ماں کو یہ یاد ہی نہ رہے کہ وہ کس دن پیدا ہوا تھا، اس کے اپنے مسائل بھی جتنے ہیں اور ریاست میں کوئی نظم و ضبط بھی نہیں ہے، پھر جب وہ بچہ اسکول جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا عمر ہے تو کہتا ہے لکھ دو، یہ اس سن میں پیدا ہوا تھا اور اس دن پیدا ہوا تھا. ضرورت اور مجبوری نے پہلا جھوٹ بلوایا، پھر یہ مجبوری، یہ ضرورت منافقت تک لے جاتی ہے.
غور سے دیکھیں سارے منظر کو. آپ کوئی نظام لے آئیں، شب برجدی درست کہتے ہیں، اور ریاست جزا اور سزا کی بنیاد پر آپ اپنے دین کو پڑھ کے دیکھ لیں. جزا اور سزا ساتھ ساتھ بتائیے نا، کہ اگر آپ دین کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ہیں، ان احکامات پر جہاں پر سماج ملوث ہے، کہتے ہیں نا کہ میری آزادی میری ناک تک میں ہے، جہاں آپ کی ناک شروع ہوتی ہے میری آزادی ختم ہو جاتی ہے. تو ان سارے معاملات میں جب دو انسانوں کا لین دین ہو رہا ہے، جب ایک دوسرے کے معاملات طے ہو رہے ہیں، وہاں ریاست ہوگی، سماج کا ایک متعین کردہ نظام ہوگا، وہ طے کرے گا. وہ کوئی بھی نظام ہو کہ آپ ایک دوسرے کو کیسے ڈیل کریں گے، آپ زندگی کے معاملات کیسے چلائیں گے. وہاں پر اگر انصاف نہ ہو، میرٹ نہ ہو، قانون کی بالادستی نہ ہو، تو ڈائریکٹ لا کر بٹھا لیجیے اللہ میاں کو، کچھ نہیں ہونا. انسان غلط نہیں ہوتے، اچھے برے ہر سماج میں ہوتے ہیں. جزا اور سزا کے نظام سے معاملہ آگے بڑھتا ہے. یہ جو آپ کے ہاں جھوٹ مکاری ہے نا، منافقت ہے، کیونکہ آپ کی حکمران اشرافیہ نے آپ پر قبضہ کیا ہوا ہے. ان کی دولت اتنی ہے کہ آپ تصور میں بھی نہیں لا سکتے. آپ کو جھوٹے خواب دکھائے جاتے ہیں، آپ سے مسلسل جھوٹ کیا بولا جا رہا ہے، اور جب بات کریں تو کہتے ہیں امن ہے، سب کچھ ہے. اب میں آتا ہوں موضوع کی طرف، جو میرا اصل موضوع ہے. لیکن میں چیزوں کو ڈیفرنٹلی دیکھتا ہوں. وہ احمد جاوید آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ جو بہت سفید داڑھی والے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، میں انہیں بچپن سے جانتا ہوں ذاتی طور پہ، بچپن سے مطلب انتہائی نوجوانی سے. وہ مجھ سے 4-5 سال ہی بڑے ہوں گے. ان کا ایک شعر ہے کہ عطا کیے ہیں اس نے سب کو عہدہ و منصب، مجھے بھی سینہ خراشی کے کام پہ رکھا. میں نگیٹیوٹی دیکھتا ہوں، درست ہے یہ، میں انٹائرلی ڈفرینٹ دیکھتا ہوں. میں تاریخ پہلو بتاتا ہوں کہ روشنی میں بھی اندھیرا تلاش کر لیتا ہوں تاکہ حفظ ما تقدم کیا جا سکے. آپ کو پتہ ہو، مجھے پتہ ہو کہ آنے والے دنوں میں کیا کیا اور ہو سکتا ہے. قومیں چیک اینڈ بیلنس کے نظام کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں. خاندان، فرد جن کے یہاں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا وہ کہیں نہیں پہنچتے. میں نے بھی زندگی میں بہت غلطیاں کی، ان کی سزاؤں کا سامنا ہے، ان کے ازالے کرنا پڑتے ہیں. ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. دیکھیں، میں نے بتایا نا کہ یہ جو کرکٹ ہے، پوری قوم ناچ اٹھی. بھنگڑے پہلے تو ذہن میں رکھیں، کرکٹ ایک دھندا ہے، دھندا. تماش بین جمع ہوں گے، میڈیا پہ دیکھیں گے تو کمرشل آئے گا نا، پھر کاروبار چپ ان کرے گا نا، اسپانسر کرے گا. اور کھیل میں دم نہیں ہوگا تو آپ نہیں دیکھیں گے. جب آپ نہیں دیکھیں گے تو کمرشلزم بھی ختم ہو جائے گا. تو بھارت اور انڈیا کی دشمنی کو اس کھیل کے کاروبار کے دھندے کا ایک اہم جز بنا دیا گیا ہے کہ ان کے درمیان مقابلہ ہوگا تو مال بنے گا. اور آپ نے دیکھا کہ مال بھی بنا، مگر اس کا جو سب سے بڑا نقصان پہنچتا ہے نا، اس سے جو نفرت، ہیٹ سپریڈ ہوتی ہے، اس کی روشنی میں جو دونوں طرف کی اشرافیہ، حکمران اشرافیہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ جو فائدہ اٹھاتی ہے، اس کا اندازہ ہے. ہم روز بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان بکھر رہا ہے، پاکستان میں قومیتوں کے درمیان مسائل ہیں، تعصبات ہیں، ایک دوسرے کے وسائل پہ قبضے کی لڑائیاں ہیں، نفرت ہے اس کے درمیان. مگر جب کرکٹ ہوتا ہے، کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، تو ہم سب ایک مل کے ناچتے ہیں. اس میں دو ہے، ایک مثبت پہلو ہے، ایک نگیٹو ہے. مثبت پہلو یہ ہے کہ ہم سب ابھی تک پاکستان سے پیار کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بطور قوم کہیں نظر آئیں. مگر اس کا نگیٹو پہلو یہ ہے کہ جب ہماری یہ خواہش باہر آتی ہے کہ ہم بطور قوم سامنے آئیں، ہم ایک بن کے رہیں، تو ہماری اسٹیبلشمنٹ اسے استعمال کرتی ہے ہمارے خلاف. وہ اپنے ایجنڈے کو پائے تکمیل تک پہنچاتی ہے. وہ آپ کے درمیان جو آپ کے وسائل ہیں انہیں چھین کر اپنے پیٹ بھرتی ہے
اور پھر آپ کو بھارت دکھا دکھا کر اجتماعیت کے ڈرامے رچاتی ہے، آپ کو جھوٹے خواب دکھاتی ہے۔ یہ کشمیر ایشو یہ دونوں جب چاہیں حل کر سکتے ہیں نا، 200 سال کے بعد ہوگا یہ مسئلہ حل، 300 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد، نو بڈی نوز، مگر جب تک میں اور آپ قربان ہو جائیں گے، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں بچے بھوک سے مر جائیں گے، جانے کتنے گھر کی چھتیں گر جائیں گی، کتنے گھر کوٹھے بن جائیں گے، کتنے لوگ جہالت سے، بے علمی سے اور نفرت، بیزاری اور مایوسی سے مر جائیں گے، اور جانے کتنے لوگ ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے، تب ہوگا یہ۔ مگر جب آپ کا ذہن یہ کہہ رہا ہو کہ یہ مسئلہ ٹیبل پر حل ہو سکتا ہے تو دونوں بیٹھ کے کر سکتے ہیں نا، مگر دونوں طرف کی اسٹیبلشمنٹ کا مال بنتا ہے۔ پہلے تو ہمارے یہاں ہی تھا سارا اصل مسئلہ، کیونکہ ہمارے یہاں تو ڈیموکریسی تھی ہی نہیں، پھر ہندوستان ڈیموکریسی کے نام پہ مودی کو لے آیا۔ اب آگ دو آتشہ ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے ایندھن ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے کہ ہمیں بتایا جا سکے، دکھایا جا سکے کہ دیکھو مودی کیا کہہ رہا ہے، اور مودی دکھاتا ہے کہ دیکھو پاکستان کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ جو کرکٹ ہے، ایک طرف تو یہ دھندا ہے، اور پھر آپ کے درمیان نفرت، مایوسی اور بیداری کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ غور سے دیکھا کوہلی، وراٹ کوہلی اور بابر اعظم کی تصویر کو، ان کی مسکراہٹ، ان کی خوشی، ان کا اطمینان، ان کی چہرے کی معصومیت، ان دونوں کا جسامت، ان کی رنگت، ان کے نقش و نقوش، اگر مذہب کی آنکھ کو ایک طرف کر دیں، دشمنی کی نگاہ سے دیکھنے کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کے دیے ہوئے تھاٹ سے ہٹ کر اپنی نارمل نگاہ سے دیکھیں، تو ان دونوں میں کوئی فرق نظر آیا آپ کو کہ یہ کوئی اور لوگ ہیں، یہ دو ملک ہیں، دو جغرافیے ہیں، دو قومی نظریے ہیں، دو مذاہب ہیں، دو رنگ ہیں، دو نسل ہیں؟ کوئی ایسا تھا؟ اپنی ایمانداری سے سوچیے گا، سینے پہ ہاتھ رکھ۔ اب تو قومیں رنگ و نسل سے ہٹ کر بھی ایک دوسرے سے مل رہی ہیں نا، ہم تو ایک جیسے لوگ ہیں نا، ایک زبان بولتے ہیں، 90% ایک جیسا کھانا کھاتے ہیں، کہ وہ گو ماتا کہتے تو ہیں اور آج مارتے بھی ہیں لوگوں کو، مگر دنیا میں سب سے زیادہ گو ماتا بیچتا بھی یہی بھارت ہے۔ نکال کے ڈیٹا دیکھ لیں، پوری دنیا میں جو گوشت ہے ایک بہت بڑا حصہ ہندوستان کی گاؤ ماتا کا ہے، جسے اپنی گلی میں پوچھتے ہیں اور خاموشی سے رات کو بھیج دیتے ہیں مال پکڑ کے کٹوانے کے لیے اماں کو۔ تو غور سے دیکھیں سارے معاملات کو، اس کی روشنی میں سوچیں۔ پھر آئیے اپنے یہاں، میں نے پوسٹ لگائی کہ بڑی اچھی بات ہے کرکٹ جیتے، خوشی ہوتی ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی جیت کی، مگر اس نظر سے نہیں کہ میں نے بھارت کو ہرا دیا میرے لوگوں نے۔ پھر جب میں نے یہ بھی دیکھا، اور میں سنتا بھی، میرا کرکٹ سے بہت کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں بہت کم کھیلا ہوں زندگی میں، بہت معمولی پیمانے پہ کرکٹ۔ بچپن سے ہی لکھنے پڑھنے کا شوق تھا، شاعری کا شوق تھا، پڑھنے کا، لکھنے کا، تو کھیلنے کا اتنا موقع نہیں ملا، مگر ایک زمانے میں جنون بھی رہا ہے کہ سکھر سے ٹرین میں بیٹھ کے کراچی میچ دیکھنے جایا کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ اسلام آباد سے، پنڈی سے ٹرین میں آ رہے ہیں، ملتان کے پاس میچ ہو رہا ہے رات کو، تو میرا ایک دوست لگائے ہوئے ہے ریڈیو کان سے، اور سب جھکے ہوئے ہیں، اتنے میں ایسٹی ٹکٹ مانگنے آتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے کہ تو سن نہیں رہا، دیکھ نہیں رہا کس وقت ہم کرکٹ سن رہے ہیں اور کتنی مشکل صورتحال ہے۔ وہ وقت بھی تھا، مگر شعور آیا۔ آج بھی خوشی ہوتی ہے اور ہار کا بہت دکھ ہوتا ہے، مگر جب میں یہ سنتا ہوں، جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ ٹیم میں 8 پنجابی ہیں اور 3 پشتون ہیں، یہی دیکھ لیں پروپورشنلی اسٹیبلشمنٹ میں بھی ان دونوں کا اتنا ہی حصہ ہے۔ مطلب سندھی، پشتو، کیا نام ہے، بلوچ، اردو اسپیکنگ، نہ ان کا دماغ ہے، نہ ان کی آنکھیں ہیں، نہ ان کے ہاتھ ہیں، نہ ان کے پیر ہیں، یہ تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، جیسے باقی وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ مجھے یہ موقع کیوں دیتے ہیں کہ میں یہ بات کروں؟ میرے 99% فیملی فرینڈ، میرے بیسٹ بڈی سب پنجابی ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ ہے جسے ایک اپنی حمایت جاری رکھنے کے لیے یہ کرتوت کرنا پڑتے ہیں، یہ تعصب، یہ نفرت پھیلانی پڑتی ہے، اور اسی نفرت کی بنیاد پہ آپ جا کے ٹویٹر پہ ابھی دیکھ لیں، آپ ابھی فیس بک پہ دیکھ لیں
بھنگڑے کراچی میں بھی پڑے ہیں، پشاور میں بھی پڑے ہیں، مگر جو زبان نفرت کی بھارت کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، وہ دیکھیں وہ کس علاقے سے ہو رہی ہے، وہ کون لوگ ہیں، اور ان کے خلاف آپ ایک لفظ لکھیں تو گالیاں دینے والے نوٹ کریں وہ کون ہیں۔ وہ ایک ہی خطے کے لوگ ہیں۔ وہ اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں یہ پاکستان کی ٹیم ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں، یہ پاکستان کی ٹیم نہیں ہے، یہ ایک مخصوص خطے کی ٹیم ہے۔ پاکستان کی ٹیم میں تو ساری قوموں کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سب جگہ ٹیلنٹ ہے۔ آپ جب مختلف قومیتیں، زبانیں، رنگ، نسل رہتے ہوں اور ناانصافی جگہ جگہ موجود ہو تو میک شور کرتے ہیں کہ کہیں تو ہم اپنی قومی اجتماعیت کو دکھا سکیں، مگر اس ٹیم کو ڈسکریمنیشن کی، منافقت کی، جھوٹ کی، مکاری کی قومی علامت بنا دیا گیا ہے۔ دیکھ لیں کرکٹ بورڈ کو دیکھ لیں، وہاں پر بھی مخصوص ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ سب کچھ عقل، ٹیلنٹ، ہنر وہ ایک ہی خطے میں پیدا ہوتا ہے۔ آپ اس بنیاد پہ زیادہ عرصے سروائیو نہیں کریں گے حضور، یہ ممکن نہیں ہے۔ لوگ بے وقوف نہیں ہیں، ابھی خوش ہو رہے ہیں، میں بھی خوش ہوا ہوں، مگر اس خوشی کے درمیان یہ سوچ موجود تھی کہ اس میں مخصوص لوگ ہوتے ہیں جسے پاکستانیت بنا کر دکھایا جاتا ہے۔ یہ ڈرامہ بہت دیر نہیں چلے گا۔ اور دیکھیں غور سے، آپ کہتے ہیں نا ملک میں امن ہے، آپ کی ریاست کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جب چاہتے ہیں مولوی کسی نام پہ باہر آ جاتے ہیں، مارتے ہیں، مرتے ہیں، دھرنے، سیاسی جماعتوں کو، عام سیاسی جماعتوں آپ مار پیٹ کے بھگا دیتے ہیں۔ اٹھا کے دکھائیں نا، منگل تک کا پھر ٹائم مانگا نا راستے کھولنے کے لیے۔ اور ایک لمحے کو سوچیں آپ لوگ، ٹھنڈے دل سے سینے پہ کوئی ریاست جھوٹے وعدے کرتی ہے؟ کبھی ایسا ہے کہ وہ مجرموں سے، دہشت گردوں سے جھوٹے وعدے کرتی ہو، مذاکرات کر کے انہیں تسلی دے کے گھر بھیجنے کے لیے بہانے سے بھیجنا چاہتی ہو کہ ہم فرانسیسی سفیر کو بھی نکال کے ہم کارکن بھی رہا کر دیں گے، پھر کالے دم بھی قرار دے دے، پھر انہیں الیکشن میں حصہ بھی لینے دے؟ میں نے سنا ہے آپ نے کسی منظم ریاست میں، کسی مہذب معاشرے میں، کسی ایک صاف شفاف اسلام کا نام بھی لیتے ہیں، مگر ان کی حرکتیں دیکھیں، ان میں سے کوئی ایک چیز بتائیے، کوئی ایک چیز بتائیے کہ جو ایک مہذب معاشرے میں کہیں وجود رکھتی ہو۔ جب ریاست اتنی مکار، جھوٹی اور چور ہو تو عام لوگ ایسے ہی ہوں گے جیسے آپ اور میں ہیں۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل دوبارہ گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔